نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے، اور جو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ بہت ہی غنی اور حمید ہے۔ یہاں پہ ذکر حضرت لقمان کا آیا قرآن پاک میں، تو اس کے پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو لقمان سورہ لقمان کے اندر جن کا ذکر آ رہا ہے یہ کون تھے۔ اس میں بہت ساری مختلف آرگیومنٹس ہیں جو مورخین نے اور مفسرین، محدثین اور ہسٹورینز نے لکھی ہیں۔ ان میں یونانیمسلی صرف ایک ہی بات پر اتفاق ہمیں نظر آتا ہے رائٹنگز کے اندر، بکس میں، کہ لقمان واز somebody who was very wise، بہت ہی دانا، حکیم، حکمت والے تھے، بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے۔ یہ بات تو بالکل یونانیمسلی پروو ہوتی ہے قرآن پاک، حدیث اور دوسری بکس کی نریشنز کے مطابق۔ مگر یہ کون تھے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے اوپر تھوڑا سا کنفیوژن نظر آتا ہے۔ اس میں دو کامن آرگیومنٹس نظر آتی ہیں، یا رائے یا اوپینینز نظر آتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے، ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ جو حضرت لقمان تھے جن کا ذکر آ رہا ہے، یہ عاد ثانیہ یعنی قوم عاد کا جو سیکنڈ پیریڈ ایرا تھا، قوم ہود علیہ السلام کا جو ایرا تھا، اس ٹائم پر ایک بہت ہی نیک بادشاہ گزرا تھا۔ ہی واز اے ویری پائس کنگ۔ ہی واز خالص عرب نژاد تھا، یعنی کہ پیور عرب تھا، اور وہ جو تھا وہ نیک بادشاہ ہی ان ریالٹی یہ لقمان رضی اللہ عنہ تھے۔ اور جو سیکنڈ اوپینین آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دس لقمان who is mentioned in the Quran, he is somebody of an African descent۔ یہ افریقی نسل تھے، اور he was a غلام، سلیو تھے، اور یہ عرب نہیں تھے بلکہ he was from ایتھیوپیا یا سوڈان کے بارے میں آتا ہے، ہمیں جو کچھ بکس کے اندر ان کی ڈیٹیلز سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے ابن کثیر اور ابن جریر اور سہیلی جیسے جو ہسٹورینز ہیں، مورخین ہیں، ان لوگوں نے یہ لکھا بھی ہے، اور وہ اپنے اس کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ ہوا لقمان بن عنقا بن سندون اور لقمان بن ثار بن سندون۔ ان کے نام کے حوالے سے وہ یہ حضرات کے ذکر کرتے ہیں کہ ان کا نام لقمان بن عنقا بن سندون تھا، یا پھر ان کا نام لقمان بن ثار بن سندون تھا۔ بہرحال واللہ عالم۔ اور آگے یہ بھی کچھ حضرات نے اوپینین دیا کہ ہی واز فرام دا قبیلہ، ایک نوبی قبیلہ تھا سوڈان کا، یہ وہاں سے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ عہدہ قضاء پر معمور ہو گئے تھے، یعنی کہ جو جسٹس کا جو مقام ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، اس یہ کہہ سکتے ہیں عہدے پر یہ ہی واز نامینیٹڈ فار جسٹس آف دا کورٹ ایٹ دا ٹائم آف حضرت داؤد علیہ السلام۔ بہرحال ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، قال کان عبدا حبشیا نجارا، وعن جابر بن عبداللہ سے پتہ چلتا ہے کہ کان لقمان کثیرا فتشا من نوبہ، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لقمان حبشی غلام تھے، ہی واز اے بلیک سلیو، اور نجار یعنی کہ نجارن سے مطلب ہوا کارپینٹر تھے، یہ نجار تھے، کارپینٹر تھے پیشے کے اعتبار سے، یعنی ان کی جو اسکل تھا وہ کارپینٹری کا تھا،
اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لقمان جو تھے بالکل شارٹ ہائٹ اور موٹے ہونٹ والے نوبہ قبیلے سے تھے، ان کا تعلق تھا۔ اور پھر اس حوالے سے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی روایت میں پتہ چلتا ہے کان لقمان بن سودان مصرن ذا شفرن عطا اللہ الحکمہ ومنع النبوہ، کہ یہ موٹے ہونٹ والے اور سوڈانی مصری تھے، یعنی کہ ہی واز فرام سوڈان، ایتھیوپیا۔ اور عبد الرحمن بن حرملہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کالا غلام یعنی حبشی یعنی کہ آیا حضرت سعید بن مسیب کے پاس، اس نے کچھ ان سے پوچھا تو انہوں نے اس مسئلے کے حوالے سے اس کو جواب میں کہا کہ لا تحزن من اجل انک اسود فانه کان من اخیر الناس ثلاث من سودان، تم بالکل پرواہ نہ کرو، 3 آدمی دنیا میں بہترین انسان تھے جو کہ سوڈان سے جن کا تعلق تھا، اور ان میں بلال اور مہجہ مولا عمر رضی اللہ عنہ اور لقمان الحکیم کان اسود نوبین ذا شافر، یہ فرمایا کہ 3 آدمی تھے جن کا بہت بڑا مقام تھا اور وہ بھی سوڈان سے ہی تھے، تو تمہیں بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کالا ہونا یا حبشی ہونا یا غلام ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس کے لیے ایگزامپلس کے طور پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت مہجہ جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے ان کا ذکر کیا، اور پھر کہا لقمان حکیم جو کہ سوڈانی اور نوبی قبیلے سے تھے، موٹے ہونٹ اور بھدے قد والے تھے۔ تو بہرحال خیر انہوں نے ان 3 حضرات کا ذکر کیا۔ لیکن جو دوسرے حضرات ہیں، یعنی جو سیکنڈ اوپینین ہے، جس میں ایک ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے جس میں صاحب مغازی جو کہ سیرت کی ہے کے حوالے سے محمد بن اسحاق رحمہ اللہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو لقمان حکیم تھے ان کا تعلق عاد کا جو سیکنڈ قبیلے عاد تھا، جو ہود علیہ السلام کے ٹائم پہ سیکنڈ اس کا جو ایرا تھا، اس میں ایک بادشاہ تھے، نہ کہ غلام تھے۔ ہی واز اے کنگ، ہی واز اے پائس کنگ۔ اور اس کو اپنی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے ہی انہوں نے یا اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے ایک وہاب کی روایت کا ذکر کیا۔ وہاب بن منبع فرماتے ہیں کہ فلما مات شداد بن عاد صار الملک الی اخی لقمان بن عاد، کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہوا تو اس نے جو اس کی جو حکومت تھی وہ اس کے بھائی لقمان بن عاد کو ملی، اور اللہ تعالیٰ نے لقمان کو عطا اللہ لقمان ما لم یعط غیرہ من الناس، وہ لقمان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا کیا تھا جو کسی دوسرے کو لوگوں میں سے عطا نہیں کیا تھا۔ فی زمانی عطاہ حاست میعۃ رجل وکان طویلا لا یقارب اہل الزمان، کہ کسی دوسرے کو ایسی چیزیں اللہ نے عطا نہیں کی تھی جو ان کو عطا کی تھی۔ ان کو 100 انسانوں کے برابر ادراک اور حاسہ یعنی کہ سمجھ یعنی کہ سینس عطا فرمایا تھا، اور اپنے زمانے کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ طویل قامت تھے۔ ہی واز ٹال، ہی واز ویل بلٹ، ان کی فزیک بہت اچھی تھی۔ اور اسی حوالے سے وہاب کی ایک دوسری روایت بھی یہ بیان فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، جس میں آتا ہے کان لقمان بن عاد بن الملتاد بن سلک و بن وائل بن حمیر نبیا غیر مرسلن، کے لقمان بن عاد کا جو نسب تھا وہ اس طرح سے تھا، ملتاد بن سلک بن وائل بن حمیر، اور وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے۔ بہرحال اس روایت میں نبی کا بھی ذکر آیا، وہ آگے ان کی دوسری روایت سے پتہ چلے گا کہ نبی بھی نہیں تھے، یہ ایک نیک اللہ والے بزرگ تھے۔ لیکن یہ بات ضرور اس سے پتہ چلتی ہے کہ یہ عاد ان کا جو نسب تھا وہ لقمان بن عاد کے حوالے سے یہاں پہ ذکر فرمایا حضرت ابن عباس نے۔ اور یہی بات سیکنڈ ایک دوسری شاعر جاہلی سلمہ بن ربیعہ کے اشعار سے بھی پتہ چلتی ہے۔ ایک پوئٹ تھا جس کی یہ اشعار تھے، اہلکنا تسمن و بعدہ غزا بہم و غزا جدون و اہل جاش و معارب و حی لقمان و تقون، کہ حوادث جو ہلاک کر دیا ٹائم نے قبیلہ تسم کو اور اس کے بعد والوں کو، زاجدون شاہ یمن جس سے مراد ہے،
اور اہل جیش اور معارب کے جو لوگ تھے قبیلے کے تھے، اور لقمان کو مٹا دیا۔ بہرحال ان اشعار میں تو یہ صرف ایک ذکر ہے، مگر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لقمان تھے یہ کوئی بہت بڑے پاورفل مین تھے، کیونکہ یہ بڑی بڑی قوموں کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ جو سیکنڈ شعر ہے بھائی حی لقمان و تکون، کہ صرف لقمان کا عرب ہونا ہی ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبیلہ کا مالک، یمن کا باشندہ اور عظمت و شوکت میں ہی واز somebody was parallel to قوم سبا کا جو مقام تھا، ان کے مقابل یہ تھے۔ اور یہ سب کی سب باتیں اس دوسری جو لقمان کے رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اوپینین ہے کہ ہی واز دا کنگ ایٹ دا ٹائم آف دا سیکنڈ ایرا آف قوم عاد، یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام کے ٹائم پر وہ یہ بادشاہ تھے، نیک بادشاہ، جن کی وصیتوں کا ہمیں قرآن پاک میں جن کی نصیحتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی قوم عاد کے حوالے سے رفلی اراؤنڈ ان دا 18th ہجری، تقریباً 18 ہجری کے ٹائم پر ایک کتبہ یعنی کہ پتھر ملا تھا، اس میں کچھ اس طرح کی تحریر یعنی کہ رائٹنگ تھی کہ ہم پر وہ بادشاہ حکومت کرتے ہیں جو بالکل غلط کمینے خیالات سے بہت دور اور شریروں کو سزا دینے والے تھے، اور ہود کی شریعت کے مطابق ہمارے واسطے پیدا ہوتے تھے، اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے جاتے تھے۔ یعنی کہ یہ جو راک تھا اس کے اوپر یہ بات لکھی گئی تھی، یہ جو ملا 18 ہجری میں، کہ ہی واز somebody who was far away from برے خیالات یا شریر نفس کی باتوں کے، اور ہی واز somebody who was implementing جو برے لوگوں کو سزا دینے والے اور بالکل قوم جو ہود علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان کے فیصلے کرنے والے، اور تمام کے تمام جو ان کی رائٹنگز تھی وہ ایک بک پہ لکھی جاتی تھی۔ یہ بات اس تحریر سے ہمیں پتہ چلی۔ تو بہرحال اب اگر اس کاغذ پر یہ بات لکھی ہوئی نہیں تھی، حالانکہ پتھر پر تھی، لیکن اس میں یہ بات جب پتہ چلتی ہے کہ وہ ایک بک میں ہر چیز ان کے سارے فیصلے لکھے جاتے تھے، تو وہ سب کے سب کا ایک بک فارمیٹ میں ہونا اور ان کی تمام وعظ و نصیحتوں کا ہونا، یہ کوئی ایسی بالکل اس سے ایک سیکنڈ ہوتی ہے بات یہی کہ یہ was somebody who was powerful enough and somebody ان کے پاس رتبہ تھا اور مقام تھا کہ وہ یہ امپلیمنٹ کرتے تھے چیزیں اس ٹائم پہ۔ بہرحال یہ سورہ لقمان کے اندر جب آیتوں میں، جو کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے آنورڈز اور تقریباً آیت نمبر 19 تک ان آیتوں کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے ہمیں، تو اس میں پہلی بات کیٹیگوریکلی اللہ نے یہی فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی۔ اور ان آیات میں پھر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آگے کچھ نصیحتیں فرمائیں، جس میں ظاہر ہے پہلی نصیحت فرسٹ اینڈ فارموسٹ حسن اخلاق کی دی، اور یہ لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتوں کا پتہ چلتا ہے، ظاہر ہے فرسٹ اینڈ فارموسٹ حسن اخلاق کی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یہ بات جو دوسری انہوں نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغرور اور اکڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی لیے آگے یہ بھی انہوں نے نصیحت میں فرمایا کہ ہمیشہ اپنی رفتار میں بالکل جو متواضعانہ میانہ روی ہے وہ، یعنی کہ ایک بیلنس ہے، وہ اختیار کرو، اور پھر اپنی آواز کو، اپنی گفتگو کو نرم رکھو، چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں ہے، بالکل پولائٹ طریقے سے بات کرو، کیونکہ ظاہر ہے آگے جنہوں نے لصوت الحمیر بالکل اینڈ میں کہا، وہ اس کی گدھے کی مثال دی کہ آواز سب سے بری جو سمجھی جاتی ہے وہ گدھے کی آواز سمجھی جاتی ہے، اور وہ ایسے زور کر چیختا ہے، چلاتا ہے، تو بالکل عام پولائٹلی بات کرو۔ تو یہ ساری جو نصیحتیں ان کے بیٹے کو کرنے کی ہمیں پتہ چلتا ہے، حسن اخلاق کی، زمین پر اکڑ کر نہ چلنے کی، تواضع اختیار کرنے کی، آہستہ آواز نرم گفتگو کرنے کی، یہ کوئی بادشاہ ہی اپنے بیٹے کو کر سکتا ہے۔ کوئی غلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کیوں کرے گا؟ کیونکہ غلام کا جو لیول ہوتا ہے ایک سلیو کا، وہ ان اٹ سیلف بالکل کسی قسم کے بھی غرور سے، نخوت، خود بینی سے، شیخی سے، کرختگی سے، ان جو کوالٹیز ہیں جو کہ
پرائڈ کی اور روڈ ہونے کی، یہ ایک غلام میں نہیں ہوتی، اس کا اپنا کوئی سیلف اسٹیم ہی باقی نہیں رہتا. یہ کوالٹیز موسٹ پرابلی بادشاہوں میں یا کوئی شہزادوں میں یا کوئی رچ اینڈ پاورفل لوگوں میں ہی ہو سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ لقمان علیہ السلام یا پھر اگر وہ نبی نہیں تھے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو یہ اسی وجہ سے نصیحتیں فرماتے ہوئے قرآن پاک نے یہاں پہ ریکارڈ کی. تو قرآن پاک کی ان آیات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہی واز ناٹ اے نبی اینڈ ہی واز ناٹ اے بلیک سلیو، ہی واز غالباً بادشاہ، اے کنگ ایٹ دا ٹائم آف قوم عاد علیہ السلام. ظاہر ہے جیسے ہم نے صاحب سیرت حضرت محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کی جو نریشن وہاب بن منبہ کے حوالے سے بیان کی یہاں پہ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اور پھر جو شاعر جاہلی تھا سلمہ بن ربیعہ، اس کی جو اشعار یعنی کہ پوئٹری سے ہم نے ذکر یہاں پہ مینشن کی، تو ان باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے پراببلی کہ ہی واز دا بادشاہ اینڈ کنگ، ہی واز ناٹ اے بلیک سلیو. اور ظاہر ہے جو روایات اس غالباً حوالے سے ہمیں کچھ ملتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے ہی واز اے بلیک سلیو، وہ پراببلی جو ان کے اوپر بہت ساری محدثین کرام نے اور صاحب جو جرح و تعدیل ہوتے ہیں محدثین نے ان روایات کا جو رفع ہے اسے صحیح طور پر تسلیم ہی نہیں کیا، اور اکثر کو بعض کو انہوں نے ضعیف اور منکر قرار دیا، وچ آر ٹرمنالوجیز جو کہ محدثین کے نظر میں یوز ہوتی ہیں. لیکن کہنے کی بات یہی ہے کہ وہ کوئی ایسی صحیح روایات نہیں ہیں جن کے اوپر بالکل اوتھینٹسٹی کے ساتھ کوئی بات کی جا سکے. اور ان کنکلوژن ایک جو ہمیں حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کی تاریخ ابن کثیر میں پتہ چلتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ والمشہور عن الجمہور انہ کان حکیما اولیاء ولم یکن نبیا وقد ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن فاثنى علیہ وحکى من کلامہ فیما وعظ بھی ولدہ الذی هو احب الخلق الیہ. کہ جمہور کا جو مشہور قول ہے، یعنی کنسنسس جو لوگوں کا اس پہ رہا ہے ہسٹورینز کا، جسے جمہور کہا جاتا ہے، ان کا یہ جمہور کا مشہور قول یہی ہے کہ لقمان جو تھے یہ خدا کے ایک ولی اور حکیم دانا تھے، حکیماً ولیاً ولم یکن نبیاً، اور نبی نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں خود ذکر فرمایا اور ان کی تعریف فرمائی، اور یہ کہ ان کے اس کلام کو بیان کیا جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو کہ خدا کی مخلوق میں سے ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب اینڈ کلوز تھی، اسے نصیحت فرمائی تھی. یہ ساری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے ہی اپنی تاریخ ابن کثیر میں یہ بھی بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ قَالَ یعنی الفقہ والاسلام وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ وَهَكَذَا نَصٌّ عَلَى هَذَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ مُجَاہد وَسَعِيدُ بن مُسَيِّب وابن عباس واللہ عالم. کہ حضرت لقمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی یعنی دانائی اور اسلام، اور وہ نبی نہیں تھے، اور ان پر وحی نازل اور نہ ہی ان پر وحی نازل ہوئی، ولم یکن نبیا ولم یوحی الیہ، اور ان کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی. اور بہت سے سلف سے یہی بات ثابت ہے، یعنی جو ہمارے پریڈیسیزرز ہیں جن میں انہوں نے ذکر فرمایا مجاہد کا، سعید بن مسیب کا، ابن عباس رضی اللہ عنہم کا، تو ان سب سے یہی بات پتہ چلتی ہے. بہرحال واللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کچھ باتیں مینشن کر دینا ضروری تھا تاکہ اکثر جو اس میں مسکنسیپشنز ہیں یا کنفیوژنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. بہرحال ان آیتوں میں جو خاص طور سے یہاں قرآن پاک میں سورہ لقمان کی بیان فرمایا، اس میں پہلی چیز جو فرسٹ نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی، وہ اللہ سے شرک کی تھی، شرک نہ کرنے کی تنبیہ تھی، اجتناب کرنا تھا، توحید کا جو حق ہے اس کا اصل مقصد بیان کرنا تھا. یعنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا شرک کو. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے ان الشرک لظلم عظیم، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ اور شرک نہ کرو، اور لا تشرک باللہ کے ساتھ ان الشرک لظلم عظیم فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. پھر دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ لقمان علیہ السلام کی ان الفاظ سے وہ پتہ چلتا ہے. قرآن پاک میں انہوں نے فرمایا ظلم عظیم. اس میں ایک کنفیوژن ہوا جب ایک آیت ہے قرآن پاک میں جب وہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس نہیں کیا، لم یلبسوا ایمانہم بظلم. تو یہ آیت جب آئی تو اس میں بخاری شریف کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تھوڑا سا شاک گزری، اور انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ایسا تو کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا جو کوئی نہ کوئی مکسچر نہ کرتا ہو ایمان میں، جس کا بالکل خالص پیور ایمان ہو، ایسا کون شخص ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کیٹیگوریکلی فرما دیا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خاص طور سے حوالہ دیا حضرت لقمان علیہ السلام کا جو سورہ لقمان میں کہ اِنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَىٰ قَوْلِ لقمان، کہ اس ظلم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مکسچر ایمان کا یا ویک ایمان ہونا اس سے مراد نہیں ہے. کیا تم لوگوں نے حضرت لقمان کا قول نہیں سنا جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو ظلم عظیم جو ہے وہ شرک ہے، اس سے مراد ایمان کا ویک ہونا نہیں ہے. اس کو واضح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقمان کے الفاظ کے ساتھ جو قرآن پاک میں بیان ہوئے تھے. اور تیسری بات جو تفسیر ان آیتوں میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ شروع میں جب قال لقمان لابنہ سے لظلم عظیم ان الشرک لظلم عظیم تک یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، لیکن آگے جب پھر اس کی نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ سے لے کر أُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ تک، یہاں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان کا ایک اسائڈ فرام ان کی بات کی ایک دوسری بات بیچ میں اللہ نے بیان فرمائی درمیان میں، اور وہ ظاہر ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اچھا سلوک کرنا کا خاص طور سے ذکر کیا، کیونکہ ظاہر اللہ اور خدا کی یعنی صحیح حقیقی معرفت کے بعد سب سے زیادہ والدین کی خدمت اور ان کی رضاجوئی کو انسان مقدم رکھے. ظاہر ہے صرف اس کی ایک ایمفسس اور امپورٹنس بتانے کے لیے، کیونکہ لقمان علیہ رضی اللہ عنہ جب اپنے بیٹے سے نصیحت فرما رہے ہیں تو باپ اور بیٹے کا تذکر آ رہا ہے، تو بیچ میں والدین کا ایک مقام بھی بیان کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضروری یہاں پہ سمجھا، تو اس لیے بیچ کی آیتیں میں اپنا ایک اللہ کے ورڈز بیان فرمائے. ظاہر ہے اور آگے یہ بھی فرمایا وَإِن جَاهَدَكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ ایسی بات پر تمہیں لگائیں جس کا انہیں علم ہی نہیں ہے اور غلط بات ہو تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی خالق کی معصیت کسی فارم میں بھی جائز پھر بھی نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ باتیں بیچ میں ذکر کرنے کے بعد پھر آگے دوبارہ یا بنیہ سے لے کر اگین حضرت لقمان کی نصیحت سٹارٹ ہوئی، اور وہ فائنلی آیت نمبر 19 میں لصوت الحمیر کے اوپر جا کے ختم ہوتی ہے. بعض جو نصیحتیں پھر حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بیان فرمائیں، اس میں ظاہر ہے حسن خلق اور تواضع کی ترغیب اور کبر شیخی اور بدخلقی کی ہر فارم میں مذمت کی، اور ایمفسس کے ساتھ ان باتوں کو بیان فرمایا، کیونکہ ہماری شریعت میں بھی اس کے بہت بڑا ایک ایمفسس ہمیں ظاہر ملتا ہے. جیسے حسن اخلاق کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ میں تو حسن اخلاق کو تمام کامل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں، یعنی I was sent down، میری بعثت ہوئی ہی حسن اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہوئی تھی. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے
کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای المؤمن افضل، مومن میں سب سے افضل کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقاً، سب سے بہترین افضل مومن وہ ہے جو اس کے حسن اخلاق سب سے افضل ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیبلغ بحسن خلقہ درجات الآخرۃ وشرف فی المنازل وانہ لضعیف العبادہ وانہ لیبلغ بسوء خلقہ درک جہنم وہو عابد، کہ حسن اخلاق کی وجہ سے انسان وہ درجہ پا لیتا ہے جو عبادت کی وجہ میں کمزور ہونے کے باعث نہیں پا سکتا، اور آخرت کے بلند درجے پا جاتا ہے صرف حسن اخلاق کی وجہ سے، اور جو منازل علیہ ہیں، جو ہائیسٹ لیولز ہیں، ان کو اچیو کر لیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک عابد ہونے کے باوجود بہت ہی نیک عبادت گزار ہے، لیکن بد اخلاقی یا حسن اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ایک روایت میں حضرت میمون بن مہران سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اعظم عند اللہ من سوء الخلق، کہ اللہ کے نزدیک بد اخلاقی سے زیادہ بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حسن اخلاق کی ایک بہت زیادہ ایمفسس ہمیں ہماری شریعت میں کیونکہ ملتے ہیں، اور وہی بات حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے بھی بیٹے سے ارشاد فرمائی۔ دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ تواضع کی نصیحت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے طوبیٰ للاتقیاء الاسریاء الذی اذا حضر ولم یعرفوا واذا غابوا لم یتفقدوا واولئک مصابیح مجردون من کل فتنۃ غبراء مشتیہ، کہ ان لوگوں کو بشارت دی، خوشخبری دی، ان نیک لوگوں کو طوبیٰ للاتقیاء، ان نیک لوگوں کو بالکل خوشخبری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ کسی مجلس میں کسی گیدرنگ میں موجود ہوں تو کوئی تعارف نہ کرے، کوئی ان کو نہیں یعنی جی حضوری نہ ہو، اور جب غائب ہوں وہاں پہ وہ پریزنٹ نہیں ہے تو کوئی انہیں ڈھونڈنے نہیں نکل رہا، یعنی کہ ان کا کوئی نام کے پیچھے وہ نہیں پڑے ہوئے۔ یہ وہ روشن چراغ انہوں نے فرمایا مصابیح مجردون، روشن چراغ اور ہر تاریک پراگندہ فتنے سے محفوظ لوگ ہیں جن کے اندر تواضع ہے، اتنی تواضع ہے کہ کوئی ان کے آگے پیچھے نہیں ہے اور انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں۔ اور پھر نیکسٹ ایک نصیحت جو حضرت لقمان نے فرمائی وہ کبر اور غرور کے حوالے سے تھی، کہ حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور یا کبر ہوگا، وہ ذرہ مقدار بھی کبر ہوگا، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا وہ شخص۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر اکبہ اللہ علی وجہہ فی النار، کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا اللہ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور ایک روایت میں ظاہر ہے یہ بھی مسلم شریف کی آتا ہے مشہور روایت من جر ثوب خیلا لم ینظر اللہ الیہ، جو بالکل پراؤڈ طریقے سے ایسی ڈریسنگ کر کے نکلتا ہے گھسیٹتے ہوئے، اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نظر عنایت بھی نہیں فرماتے۔ اور پھر نیکسٹ جو نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمائی وہ پولائٹنس کی تھی، نرم گفتاری اور حسن خلق کا ایک جو شعبہ ہے، یعنی کہ نرم گفتگو، اس کی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمائی۔ ایک حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم سیاحت دیکا فاسألوا اللہ من فضلہ واذا سمعتم نہیک الحمیر فتعوذوا باللہ من الشیطان فإنہا راعت شیطان، کہ جب تم مرغے کی یعنی ایک چکن کی آواز سنتے ہو تو اللہ سے فضل مانگو، اور جب گدھے کی آواز سنو تو فتعوذوا باللہ من الشیطان، تو اللہ سے شیطان سے پناہ مانگو، اللہ سے شیطان کی پناہ مانگو، اللہ سے فتعوذوا باللہ، اللہ سے پناہ مانگو شیطان کی ڈر سے، کیونکہ یہ گدھا جو ہے یہ شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے۔ ظاہر ہے گدھے کی آواز، ایک ڈونکی کی آواز کسی فارم میں بھی پولائٹ اور اچھی نہیں ہوتی، اور اسی لیے اس کو تشبیہ دی کہ اس طرح سے زور کی لاؤڈ وائس یا اس طرح سے شور شرابہ یہ بالکل شریعت میں سے پسند نہیں فرمایا، اور یہی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے بھی ارشاد فرمائی۔ اور جو اس کے بعد نصیحت فرمائی وہ تھی زمین پر اکڑ کر نہ چلو،
قرآن پاک میں سورہ اسراء کے اندر آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ ہی تم اسے چیر پھاڑ سکتے ہو، نہ ہی پہاڑ سے بلند ہو سکتے ہو۔ تو یہی بات حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی فرمائی اپنے بیٹے سے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ اور جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے ان کی جو صفات اللہ نے سورہ فرقان میں بیان فرمائی وہ یہی تھی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ زمین پر ہونن یعنی کہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، جب ان کا کوئی ٹاکڑا پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم، بس مجھے معاف کرو بھائی، السلام علیکم۔ تو اینی ویز، تو یہ لقمان علیہ السلام کی بہت ساری نصیحتیں ہیں جن کا خاص طور سے قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے۔ اب یہ ان کی ڈیٹیلز اتنی زیادہ ہمیں بکس کے اندر ملتی ہیں کہ ظاہر ہے ساری مینشن کرنا تو پاسبل بھی نہیں ہے، لیکن یہ کچھ چند باتیں تھیں جو they were important to mention، جو کیونکہ ان کا ذکر قرآن پاک اور حدیث وغیرہ میں آیا تھا، اور بہت ساری پھر دوسری بکس کے اندر بھی ان کی بہت ساری نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ان میں سے چند اگر بیان کی جائیں تو ایک یہ بھی ملتی ہے، حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے، یعنی حکمت اور دانائی جو ہے وہ ایک مفلس آدمی ہے، غریب ہے، لیکن اسے بادشاہ کا مقام دے دیتی ہے۔ اور ایک دوسری نصیحت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کسی مجلس میں داخل ہو تو اول سلام کرو، اور اہل مجلس کی جو گفتگو ہے ان سے خود سے بات نہیں کرو، بس اگر وہ خدا کے ذکر میں مشغول ہوں تو تم بھی اپنا حصہ لے لو اس کے اندر، اگر وہ فضول باتوں میں مشغول ہیں، بالکل بالکل جسے کہا جاتا ہے ان امپورٹنٹ، غیر امپورٹنٹ باتوں کے اندر، تو بالکل ان سے الگ ہو جاؤ اور دور جا کے کسی عمدہ مجلس کو اختیار کرو جہاں پہ کوئی پروڈکٹیو بات چل رہی ہو۔ ایک اور نصیحت کا انہیں بھی ہمیں ان کی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی کو امانت دار بنائے تو اس امانت دار پر یعنی کہ امین پر فرض ہے کہ اس کی امانت کی حفاظت کرے۔ جب کسی کے پاس کوئی مال رکھایا جائے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ پھر فورتھ نصیحت ایک ہمیں اور بھی ملتی ہے ان کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور ریاکاری سے خدا کے ڈر کا مظاہرہ نہ کرو کہ لوگ اس وجہ تیری عزت کریں اور تیرا دل حقیقتاً گناہگار ہے، یعنی اللہ لوگوں کے ایسی ریاکاری اختیار کر رہا ہے تو کہ لوگ تیرے سے ڈر رہے ہیں اس وجہ سے، یعنی دل تیرا گنہگار ہے لیکن تو اوپر سے لوگوں کو ریاکاری کر کے اللہ سے ڈرنے کا مظاہرہ کر رہا ہے، یا ایک ہپوکریٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہپوکریٹ مت بنو۔ اور پھر ایک اور نصیحت بھی ہمیں ان کی ملتی ہے کہ جاہل سے دوستی نہیں کرو، کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ تو تمہیں اس کی بہت ہی جو جاہلانہ اسٹوپڈ باتیں ہیں وہ بہت ہی پسند ہیں، اور کوئی دانا جو عقل مند آدمی ہے اس کا جو غصہ ہے اس کو کبھی بھی بے پرواہی میں نہ ٹولو، لیٹ گو نہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں خود کو تم سے الگ کر لے۔ یعنی ایک بیوقوف آدمی ہے، اس کی جو صحبت ہے وہ بھی اتنی ان امپورٹنٹ ہے، وہ کچھ بھی بول رہا ہے تو زیادہ اسے سیریس نہ لو، بلکہ اسے یہ پروٹرے بھی نہیں کرو کہ تم بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یار میں تو بہت ہی عقل مندانہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اور ایک جو عقل مند دانہ آدمی ہے اگر وہ کسی بات پر غصہ کر رہا ہے تو اسے بھی بالکل بے پرواہ ہو کر نہ ٹال دو، اسے سیریس لو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی حکمت سے ہی بالکل محروم ہو جاؤ اگر وہ خود کو اپنے آپ کو تم سے الگ کر دے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور نصیحت ہمیں جو ملتی ہے کہ جو دانا ہوتے ہیں یعنی عقل مند لوگ، انٹیلیجنٹ لوگ، ان کی زبان پر میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے، ان میں سے کوئی کچھ نہیں بولتا مگر یہ کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ اس طرح کرنا چاہتا ہو، اللہ کی طرف سے وہ خود وہ بات کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، تو ان کی بات کو غور سے سنو۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک اور نصیحت فرمائی کہ خاموشی میں کبھی ندامت نہیں اٹھانی پڑتی، اگر کلام میں چاندی ہے تو سکوت سونا ہے،
اگر بات کرنا از سلور، جو ورڈز ہیں انہیں اگر سلور یعنی چاندی سے تشبیہ دے رہے ہو، تو سکوت یعنی کہ خاموش رہنا جو ہے وہ سونا یعنی گولڈ کی طرح ہے، تو خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اکثر انسان، حدیث میں بھی آتا ہے، آدمی اکثر اپنی زبان کی وجہ سے اکثر گناہوں میں پکڑا جاتا ہے۔ ایک اور نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے سے جو کی کہ شر سے ہمیشہ دور رہو، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ غیظ و غضب سے بچو، اور فرمایا خوش کلام بنو، پولائٹ بنو، کائنڈ بنو، اور فرمایا نرم خوئی دانائی کی جڑ ہے، یعنی نرم خوئی جو چیز ہوتی ہے، بالکل پولائٹنس ہے، وہ ایک انٹیلیجنٹ ہونے کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا جو بوگے وہی کاٹو گے، جس طرح کا مشہور کہاوت ہمیں انہیں کی حوالے سے پتہ چلتی ہے، جیسا انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے پھر، تو اچھی بات کرو، یعنی کہ جسے کارما کہتے ہیں، وہ بھی اس سے بھی بچو۔ کارما یعنی بڑی چیز ہے، وہ پکڑ لیتا ہے انسان کو آ کے پھر، تو جو بو رہے ہو، جس کام پہ لگ رہے ہو، وہ سوچ سمجھ کے کرو، تاکہ کل کو وہ تمہارے ہی الٹا گلے نہ پڑ جائے۔ اور اپنے والد کے دوست کو محبوب رکھو، جو یعنی کہ تمہارا باپ کا دوست ہے، اس کو پسند کرو، اس سے قریب رہو یا اس کی عزت کرو۔ اور ایک کسی نے لقمان سے دریافت کیا سب سے زیادہ صابر شخص کون ہے؟ کہا جس کے صبر کے پیچھے ایذا نہ ہو۔ پھر دریافت کیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ پھر سوال کیا سب سے بہتر آدمی کون سا ہے؟ فرمایا غنی۔ پھر سوال کیا ان سے کسی نے غنی سے مالدار مراد ہے؟ جواب میں کہا نہیں، بلکہ غنی وہ ہے جو اپنے اندر خیر کو تلاش کرے تو موجود پائے، ورنہ خود کو دوسروں سے مستغنی رکھے۔ بہرحال یہ نصیحتیں ماشاءاللہ کافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت مینشننگ ہے، اس لیے صرف یہاں انہیں بیان کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کسی نے ان سے پوچھا بدترین انسان کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کو برائی کرتا دیکھ کر برا سمجھیں گے۔ اس بات کی بھی جو شخص پرواہ نہیں کر رہا، وہ سب سے بدترین شخص ہے، کہ وہ برا کام کر رہا ہے اور پھر پرواہ بھی نہیں کر رہا کہ لوگ اس کو برائی کرتا دیکھ کر برا سمجھیں گے۔ اور فرمایا اپنے بیٹے سے کہ تمہارے دسترخوان پر، یعنی کہ تمہارے ڈائننگ ٹیبل پر ہمیشہ نیکوکاروں کا اجتماع رہے، یعنی جو نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے ہمیشہ قریب رہو، کیونکہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس شخص کے قریب ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ وہ رہنا اس دنیا میں پسند کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے اسی لیے لقمان نے بھی فرمایا رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہ تم نیک لوگوں کو اپنے دسترخوان پر یا اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ اپنے کلوز رکھو، کیونکہ نیک لوگ ہوں گے اس دنیا میں، تو اس بات کی نشانی ہے کہ آخرت میں بھی اس کا انجام نیکوں میں ہی ہوگا۔ تو بہرحال ان کنکلوژن صرف یہی بات ہے کہ اگر انسان نیک ہے، اللہ والا ہے، تو پھر نبی ہو یا معصوم نہ بھی ہو نبیوں کی طرح، تو بھی، اور پیغمبر نہ بھی ہو تو بھی حکمت اور دانائی کی وجہ سے اللہ اس کا یہ مقام ہو سکتا ہے، جیسے کہ لقمان رضی اللہ عنہ کا تھا، کہ ان کا خود ذکر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ اور دوسری بات جو ورتھ ریممبرنگ ہے اور نوٹنگ ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ شرک جو ہے اللہ کے ساتھ، وہ تمام بھلائیوں کو مٹا کر انسان کو اللہ کے سامنے بالکل خالی ہاتھ کر دیتا ہے، تو اس سے خاص طور سے بچنا کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک بہت بڑا مقام ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے، جہاں پہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کے اوپر بہت ایمفسس کے ساتھ آتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَكَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو آرڈر کرتا ہے، حکم کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو نہ پکارو، لا تعبدوا الا اياه، اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ پھر ماں باپ کا ہے، اور اگر کوئی بوڑھے ہو جائیں
تو یا ان میں سے دونوں یا کوئی ایک، تو ان کے ساتھ کوئی بری بات نہ کرو، یہاں تک کہ اف بھی نہ کرو، اور ان میں جھڑکو مت، اور ان کے ساتھ اچھی نیک بات کرو۔ اور بہرحال یہ جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، یہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی اور اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ بھی اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا، اور لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی، وہاں پہ درمیان میں خاص طور سے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا ایک ایمفسس کے ساتھ ذکر بھی فرمایا، تاکہ اس کے اوپر بھی ایک ریمائنڈر ہو جائے۔ بہرحال یہ جو نصیحتیں ہیں جو لقمان علیہ السلام نے فرمائیں، اور جو اللہ نے قرآن پاک میں یہ ارشادات فرمائے، ان سب پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔